بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز کالج میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کو جیسے کہ یاد ہوگا کہ ہم نے سیکنڈ ایئر کی اردو کا ہم نے جو ہے وہ پہلے لیکچر کے اندر ہم نے اس کا ایک مضمون ایک افسانہ جس کا نام ہم سفر ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اسٹارٹ کرا تھا، ہم نے وہ شروع کرا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے جو مصنف یعنی کہ جو افسانہ نگار ہیں انتظار حسین صاحب، وہ بہت مایہ ناز جو ہے وہ ایک افسانہ نگار ہے، علامتی افسانہ نگاری کے بانی سمجھا جاتا ہے انہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ان کے حوالے سے یہ بات بھی مشہور ہے کہ انہوں نے نظریہ حیات کو مختلف چیزوں کی ترجمانی کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا، یعنی کہ نظریہ حیات کو وہ چیزوں کی مثالوں سے جو ہے وہ سمجھانے کی بھرپور ان کے اندر قابلیت اور صلاحیت تھی، اور انہوں نے اپنے افسانوں کے اندر اسی طرح جو ہے وہ یعنی کہ اسی طرح کے افسانے انہوں نے لکھے ہیں جس کے اندر انہوں نے زندگی کے معاملات کو مثالوں سے سمجھایا ہے۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہم نے بہرحال میں انتظار حسین صاحب جو ہم افسانہ نگار ہیں، میں ان کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، وہ پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ مضمون شروع کریں گے، اپنا افسانہ شروع کریں گے ہم سفر۔ تو اس حوالے سے میں ذرا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی بھی جو ہے جو مختصراً جو اس کے اندر بات ہوئی ہے وہ بھی پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے آ چکی ہے، لیکن میں بس مختصر سا اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہم سفر ہے افسانہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مصنف نے ایک مسافر کی مثال دی ہے، اور وہ مسافر انہوں نے خود کو ہی سپوز کرا ہے، یعنی کہ خود کو ہی وہ یہ یعنی کہ اپنے آپ کو مصنف نے اپنے آپ کو سامنے رکھا اور اپنے آپ کو ایک مسافر کی حیثیت سے دکھایا ہے، اور پھر یہ دکھایا ہے کہ وہ مسافر جو ہے وہ بس کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا، اور پھر جو ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بس جو ہے وہ یعنی کہ انتظار کرتے کرتے بس آ جاتی ہے، اور لیکن اس کے بعد وہ اندھیرے کی وجہ سے اور روشنیوں کے نہ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ غلط بس میں سوار ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح بہرحال اس کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے غلط بس میں سوار ہو کے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو انتظار حسین صاحب ہے وہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ تمثیل نگاری کے انداز میں ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ زندگی کی مثال بھی ایک بس کے سفر کی طرح ہے، زندگی کا سفر بھی ایک بس کے سفر کی طرح ہے، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ مختلف لوگ جس طرح بس کے اندر آتے ہیں اور اتر جاتے ہیں، آتے ہیں اور اتر جاتے ہیں، اسی طرح زندگی کے اندر بھی ہمارا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں سے ہمارا تعلق بنتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر تعلق بنتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، تو زندگی بھی اسی طرح گزرتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے جو ہے وہ زندگی کی غلط بس میں اگر ہم سوار ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ غلط راہ اختیار کر لی ہے، ہماری منزل بھی پھر صحیح نہیں ہوگی، اور اگر ہم نے صحیح بس میں سوار ہوئے ہیں یعنی کہ زندگی کو ہم نے صحیح طریقے سے گزارنا شروع کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو منزل ہوگی یعنی کہ ہماری قبر کی منزل ہے، آخرت کی منزل ہے، وہ انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے لیے بالکل بہترین طریقے سے تیار ہوگی، جہاں ہمیں پہنچنا تھا وہاں ہم اپنا آپ پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مختصر سا تعارف ہو گیا۔ اب میں اس کی جو ہے وہ ریڈنگ کروں گا، آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ لیکچر کے اندر بھی آپ کو میں بک سے جو ہے وہ لازماً جو ہے وہ آپ کے سامنے یعنی کہ جو مضمون ہے وہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہوگا، لیکن یہ کہ آپ اپنے پاس بھی کتابیں رکھیں، اپنی کتابوں کے اندر جو میں الفاظ معنی اور جو مشکل الفاظ کی تشریحات میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے معنی بتاؤں گا تو وہ آپ اپنے پاس لازماً نوٹ کریں۔ ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ آپ بھی اپنا جو ہے وہ یہ صفحہ نمبر 28 پر یہ سبق موجود ہے، ہم سفر انتظار حسین صاحب۔ ٹھیک ہے، تو ہم بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ یہ اسے دیر بعد معلوم ہوا کہ وہ غلط بس میں سوار ہو گیا ہے۔ اس کی آگے کی نشست پر بیٹھا ہوا دبلا پتلا لڑکا جو ایک چھوٹے سے سوٹ کیس کے ساتھ اسی اسٹاپ سے سوار ہوا تھا گھبرایا تھا۔ لڑکے نے آگے پیچھے مختلف مسافروں کو گھبرائی نظروں سے دیکھا اور کہا، یہ ماڈل ٹاؤن جائے گی؟ ہاں، تمہیں کہاں جانا ہے؟ ماڈل ٹاؤن جی بلاک، وہاں جائے گی؟ برابر میں بیٹھے ہوئے کھچڑی سر سکا صورت ادھیڑ عمر شخص نے بے اعتنائی سے جواب دیا اور اینک درست کرتے ہوئے پھر اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ کیا مطلب ہوا اس کا کہ ایک مسافر، جب وہ جو مصنف ہیں، جو میں نے آپ کو کہا کہ جو اصل مسافر ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے تصور کرا ہے، تو مصنف نے جو ہے وہ دیکھا کہ وہ ایک جو ہے وہ غلط بس میں سوار ہو گیا تھا اور اس کے آگے ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور اس نے جو ہے وہ پریشان تھا اپنے اسٹاپ کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا اسٹاپ نکل جائے، تو وہ پریشان تھا۔ تو اتنے میں اس نے اپنے برابر والے جو ہے وہ ایک صاحب سے پوچھا، جن کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کھچڑی سر،
ٹھیک ہے. اب یہ کھسڑی سر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھسڑی سر یعنی کہ ایسا انسان جس کے سر کے بال دونوں دو رنگوں کے ہوں, یعنی کہ کچھ بال سفید ہو گئے ہیں اور کچھ بال جو ہے وہ بلیک ہوں, یعنی کہ دونوں, اس کو بولتے ہیں کھسڑی سر. جس طرح کھسڑی بھی مختلف چیزوں کی ملاوٹ سے بنتی ہے, اسی طرح بالوں کی ملاوٹ کا یہاں پہ تذکرہ ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ سقہ صورت. سقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا انسان جس کی شکل دیکھ کر اس پر جو ہے وہ ہم اعتماد کر سکیں, تو سقہ صورت کا یہی مطلب ہوتا ہے. اور ادھیڑ عمر شخص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا انسان جو کہ جوانی کی حد سے نکل چکا ہو اور بڑھاپے میں داخل نہ ہوا ہو, یعنی کہ جو 40 سال کی عمر کے بعد کی جو ایج ہوتی ہے, عمر ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں ادھیڑ عمر. تو وہ یعنی کہ سمجھدار انسان لگ رہے تھے. اسی طرح بے اعتنائی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے لاپرواہی سے جواب دیا. ٹھیک ہے, بہت زیادہ توجہ نہیں دی اس لڑکی کی طرف, بس اسے کہا کہ ہاں تم پریشان نہ ہو, تم بیٹھ جاؤ. تو دیکھیں یہی ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی منزل کے لیے پریشان ہوتے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ منزل میں جلدی پہنچنا چاہتے ہیں اور ان کو منزل کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی میری منزل ہے کہاں پر, تو وہ مختلف لوگوں سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری زندگی کے اندر بھی یہی معاملہ ہے. بہرحال آگے دیکھتے ہیں ہم. یہ بس ماڈل ٹاؤن والی ہے, اچھا اس میں کیوں بیٹھ گیا؟ کچھ عجلت میں, کچھ اندھیرے کی وجہ سے اس نے بس نمبر پر دھیان ہی نہیں دیا تھا. دور سے دیکھا کہ بس کھڑی ہے, دوڑ لگا دی. بس کے قریب پہنچا تو کنڈکٹر دروازہ بند کر کے سیٹی بجا چکا تھا. اندھا دھن چلتی بس کا دروازہ کھلا اور اچک کر فٹ بورڈ پر لٹک گیا. پھر بڑی جد و جہد سے راستہ پیدا کر کے اندر پہنچا. فٹ بورڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بس پہ چڑھنے سے پہلے ہمیں پاؤں رکھنے کی جگہ ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر چڑھ کر ہم بس پہ اوپر چڑھتے ہیں, اس کو بولتے ہیں فٹ بورڈ. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ وہ لٹک گئے جلدی جلدی. مصنف اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ خود سوچ رہے ہیں وہ کہ یار یہ تو ماڈل ٹاؤن والی بس ہے, میری منزل تو ماڈل ٹاؤن ہے ہی نہیں, مجھے تو کہیں اور جانا تھا, یہ تو ماڈل ٹاؤن جانے والی بس ہے. تو اب ان کو یعنی کہ اس لڑکے کے سوال سے یہ بات پتہ چلی کہ بھائی میں غلط بس میں سوار ہو گیا ہوں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنی غلطی کا احساس دوسروں سے ہوتا ہے, کبھی کبھی نہیں بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے کہنے سے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے. یہ زندگی کے اندر یہی معاملہ ہے ہمارا. بہرحال آگے دیکھتے ہیں. پھر بڑی جد و جہد سے راستہ پیدا کر کے اندر پہنچا. اگلے اسٹاپ پر ایک مسافر اترا تو جھٹ اس کی نشست سنبھال لی اور اب پتہ چلا کہ غلط بس میں سوار ہوئے. صحیح ہے, ایک مسافر اترا تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ سیٹ جو ہے وہ سنبھال لی کہ بھائی چلو میں بیٹھ گیا تو مجھے موقع مل رہا ہے. خیر ساتھ آنے ہی کی تو بات ہے, اگلے اسٹاپ پر اتر جاؤں گا. انہوں نے دل میں یہ سوچا چلو اب وہ پیسے تو دینے پڑیں گے, کرایہ تو دینا پڑے گا, ساتھ آنے میں دے دوں گا, لیکن یہ کہ اگلے اسٹاپ پر اتر جاؤں گا اور پھر جو ہے وہ اپنی بس پہ سوار ہو جاؤں گا. ویسے اگلے اسٹاپ پر اترنے اور پھر وہاں کھڑے ہو کر بس کا انتظار کھینچنے کے خیال سے اسے تھوڑی کوفت ضرور ہوئی. انتظار کھینچنا یعنی کہ انتظار کرنا. لازمی بات ہے کہ جب انسان جو ہے وہ انتظار کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتی ہے اس کو. انتظار کرنا آسان کام نہیں ہوتا. تو یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بس کا انتظار کرنا بڑا مشکل کام ہے, بوریت ہوتی ہے, انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, پریشان رہتا ہے کہ بھائی کب بس آئے اور کب میں جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ روا دوا ہو جاؤں. تو یہ اس کا یعنی کہ ان کو کوفت تو ضرور ہوئی. بس کا انتظار کھینچنے کا اسے بہت تلخ تجربہ تھا. جب بھی اسٹاپ پر آ کر کھڑا ہوا یہی ہوا کہ جانے کس راستے کی بس آئی اور گزر گئی, نہ آئی تو اس کی بس نہ آئی. عجب بات یہ ہوتی ہے کہ جب گھر سے شہر آنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو سامنے والے اسٹاپ پر شہر سے گھر کی طرف آنے والی بس تھوڑے وقفے سے آ کر کھڑی ہوتی اور گزر جاتی, پر شہر جانے والی بس دیر تک نہ آتی. اور جب شہر سے گھر آنے کے لیے اسٹاپ پر پہنچا تو گھر کی سمت سے آنے والی بس بار بار سامنے والے اسٹاپ پر آ کر کھڑی ہوتی اور گزر جاتی. گھر کی سمت سے آنے والی بسوں کا ایک تانتا بن جاتا, ادھر اس کا اسٹاپ ویران رہتا اور بس کا دور نشان نظر نہ آتا. ہاں ایسا اکثر ہوا کہ ابھی وہ اسٹاپ سے دور ہے کہ اس کی بس فراٹے کے ساتھ برابر سے گزری. ابھی وہ بیچارہ وہ پہنچنے والے تھے اسٹاپ سے, لیکن جو ہے وہ کیا ہوا کہ اس کی بس جو ہے وہ وہاں سے اس کو دور سے نظر آ گئی کہ لو بھائی میری بس تو نکل گئی. اسٹاپ پر کھڑی ہوئی اور اس کے پہنچتے چل کھڑی ہوئی اور پھر وہی دیر تک کھڑے رہنا, کھڑے بور ہو جانا اور ٹہلنے لگ جانا. آج فوراً بس مل گئی تو وہ جی میں بہت خوش ہوا. یعنی کہ آج کی بات بتا رہے ہیں کہ جب وہ غلط بس میں سوار ہوئے تو ان کو یہ فوراً نظر آ گئی تھی اور فوراً جو ہے وہ جھٹ سے اس پر سوار ہو گئے, مگر اب پتہ چلا کہ یہ تو غلط بس ہے. جی ہاں, یہ جو ہمارے زندگی کے اندر بھی جو ہمارے غلط فیصلے ہوتے ہیں, ہم غلط منزل کی طرف چل پڑتے ہیں, یہ اکثر اوقات عجلت کا ہی نتیجہ ہوتا ہے. ہم عجلت کے اندر, ہم جلدی کے اندر جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں, جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ جب یعنی کہ ہمیں بعد میں جا کر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بھائی ہمارا وہ فیصلہ جو ہم نے جلدی کی حالت میں, غصے کی حالت میں اور جو ہے وہ یعنی کہ
برائی کی حالت میری یعنی کہ ٹھہراؤ والی نہیں تھی، بس میں نے جلدی جو ہے وہ فیصلہ کرا، تو بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ غلط ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل زندگی کے حالات بیان ہو رہے ہیں اس کے اندر کہ انسان کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اپنی منزل جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچنا دشوار ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو دیکھ کر وہ جل رہا ہوتا ہے کہ بھائی دوسرے لوگ تو اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، بس میں ہی ایک کھڑا ہوں، میں ہی ایک اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا بیکار انسان ہوں، باقی سب جو ہے وہ اپنی منزلوں کی طرف جا رہے ہیں. تو اس طرح کی سوچ بہرحال نہیں رکھنی چاہیے ہمیں بالکل پازیٹیو اور جو ہے مثبت سوچ کو اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ بھائی ان کی منزل جلدی آ گئی، میری منزل بھی آئے گی، لیکن ہو سکتا ہے میری قسمت کے اندر ذرا سی دیری لکھی ہو کہ میں دیر سے منزل پہنچوں گا. تو منزل سب نے پہنچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، سب اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی جلدی کامیاب ہوتا ہے، کوئی دیر سے کامیاب ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ اس پیراگراف سے ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں تک ہم جو ہے وہ اس لیکچر کو جو ہے وہ روکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے آگے کی جو بلند خوانی ہے وہ ہم جو ہے وہ پھر اگلے لیکچر کے اندر جو ہے وہ شروع کریں گے. آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اور جو ہے وہ اس کے نوٹ جو ہے وہ بناتے رہیں، مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.